دوستو یونان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہ دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ہے۔ یونان کے مشہور شہر ایتھنز میں ایک فلسفی سقراط تھا جو افلاطون اور ارسطو کا بھی استاد تھا۔ تو آج ہم آپ کو سقراط کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جو تاریخ کے پرانے پنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوستو یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنز کی ایک جیل میں ایک بوڑھے انسان کو زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پی جاؤ کیونکہ یہ سزا تم نے خود ہی اپنے لیے چنی ہے۔ وہ بوڑھا یہ زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اور سارے کا سارا زہر پی جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ اپنے قریبی دوست کراٹو سے کہتا ہے کہ ایک مرغا مجھ پر قرض ہے، یہ قرض چکانا مت بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا مر جاتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو علم منطق کا بانی اور قدیم دور کا سب سے بڑا فلسفی خیال کیا جاتا ہے۔ سقراط کے بارے میں زیادہ تر معلومات اس کے شاگرد افلاطون سے ملتی ہے۔ دوستو یہ وہی افلاطون ہے جو ارسطو کا استاد تھا۔ ارسطو اپنے دور کا بہترین فلسفی اور مفکر جس نے سکندر اعظم کی تدریس کی ذمہ داری نبھائی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ان سب کے استاد سقراط کی۔ سقراط 470 قبل مسیح یونان کے مشہور شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ سقراط کی ماں دایا تھی جبکہ اس کا باپ مجسمہ ساز تھا۔ رات ہوتی تو سقراط کی ماں ایتھنز کی باقی ماؤں کی طرح اسے دیوی اور دیوتاؤں کی کہانی سناتی۔ سقراط کو سوال کرنے کی عادت تھی لہذا وہ ان پہ بھی سوال اٹھا دیتا، لیکن سقراط کی ماں اسے چپ کرا دیتی اور کہتی کہ دیوتاؤں کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے۔ اس کا جسم بہت ہی بے ڈول اور بھدا تھا، مزید یہ کہ وہ اپنے لباس اور حلیے پہ کوئی خاص دھیان نہ دیتا۔ اپنی ظاہری حالت کے برعکس سقراط ایک نہایت نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی اور دشمنوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا۔ وہ کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہیں گیا۔ اسے اپنے شہر اور ملک سے بہت محبت تھی۔ افلاطون لکھتا ہے کہ سقراط ایک محب الوطن انسان تھا۔ وہ اپنے ملک کے لیے کئی مرتبہ اس نے جنگ میں بھی شرکت کی۔ سقراط جیسا شریف النفس اور علیم انسان تھا۔ اس کی شادی اتنی بد مزاج اور اکھڑ خاتون سے ہوئی۔ سقراط کی بیوی کا نام زینیتھپی تھا۔ اس کی زبان درازی اور بد کلامی کی وجہ سے سارے ایتھنز میں مشہور تھی۔ یہ شاگردوں کی موجودگی میں ہی سقراط کو تانوں سے نوازتی، کبھی اس پہ ٹھنڈا پانی لا کر ڈال دیتی اور کبھی کبھی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ چکتی۔ مگر سقراط اتنے صبر اور تحمل مزاج انسان تھا کہ اس کی ہر گستاخی برداشت کر جاتا۔ شہر کے تمام ہی لوگ اس کے بارے میں نہایت عمدہ رائے رکھتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا جو اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سقراط کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، مگر دوستو وہ سچ کیا تھا؟ آئیے اس سچ پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سقراط کے زمانے میں بت پرستی عام تھی۔ ہر گلی بازار اور چوک میں ایک ہی بت نصب تھا اور بتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بارش کا دیوتا زیوس تھا، جو جنگ کا دیوتا اپولو، اسی طرح رزق کا دیوتا الگ تھا اور حسن کی دیوی الگ۔ ایک خدائے وحدت کو ماننے والا کوئی انسان اس سرزمین پر نظر نہ آتا۔ سقراط جو کہ بت پرستی سے بری طرح بیزار تھا، کھلے جنگلوں، وادیوں، پہاڑوں اور میدانوں میں چلا جاتا اور کئی دن اس گتھی کو حل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا کہ آخر اس کائنات، زمین و آسمان اور مخلوقات کا بنانے والا کہاں ہے؟ انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کائنات کا مکمل نظام اسے حیران کر دیتا کہ سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر رات میں ستارے آسمان کو جگمگا دیتے ہیں، خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، گندم اس موسم میں اگتی ہے، مکئی اور چاول کا یہ موسم ہے۔ جو وہ کائنات اور اپنی ذات میں غور کرتا گیا، اس سے معرفت الہی حاصل ہوتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن اس پہ یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ اس کائنات، چاند، سورج، ستاروں، آسمان و زمین اور تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ انسان اسی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح سقراط کو جب معرفت الہی حاصل ہوئی
تو اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ہموطنوں کو اس گمراہی کے اندھیرے سے نکالے۔ چنانچہ سقراط نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا شروع کر دیا اور بتوں کی عبادت سے انہیں منع کرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقراط کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ ایتھنز کے حکام نے سقراط پر یہ الزام عائد کیے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور کسی نئے دیوتا کا تعارف کرواتا ہے، نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور مذہب میں افتراءات پیدا کر رہا ہے۔ سقراط نے اپنی صفائی میں ایسے لافانی دلائل پیش کیے ہیں جو آج کی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن نہ تو اپنی زندگی کی بھیک مانگی اور نہ ہی معذرت پیش کی۔ عدالت نے اسے اپنی سزا خود چننے کا اختیار دیا کہ یا تو اسے شہر بدر کر دیے جائے یا پھر سزائے موت دی جائے۔ سقراط نے اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے ہوئے شہر سے بھاگ جانے کا فیصلہ رد کیا اور اپنے لیے موت کی سزا چنی۔ اس کے شاگردوں میں بہت امیر کبیر لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جیل کے داروغہ کو رشوت دے کر سقراط کو فرار کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی، لیکن اس پر بھی سقراط نے انکار کر دیا۔ اپنی تقریر میں سقراط کہتا ہے کہ ایتھنز ایک عظیم شہر ہے اور یہاں رہنے والے عظیم لوگ ہیں۔ آج یہاں کے لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ میری دعوت پر غور کریں گے۔ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے لیے جیل یا ملک بدری کی سزا چن لوں جب میرے شہر کے میرے اپنے لوگ میرے نظریات کا بار نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کوئی اور شہر میرے نظریات کا بار کیسے اٹھا پائے گا؟ بالآخر سقراط کو دی جانے والی سزا کے مطابق اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ لیکن سقراط کے شاگردوں نے، جن میں افلاطون، ارسطو اور اسکندر اعظم شامل تھے، ان کے نام کو حیات جاویداں بخشی۔ سقراط کا خون ناحق ایتھنز کے لوگوں کے لیے بعد میں بڑی پشیمانی کا سبب بنا اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی بے وقوفی اور عداوت کے خمیازہ بھگتنے پڑے۔ سقراط کی وفات کا دن تاریخ دانوں کے لیے موضوع بحث ہے، کیونکہ قدیم مخطوطات سے ہمیں کوئی دن نہیں ملتا۔ سائمون کرچلی کی کتاب بک آف ڈیڈ فلاسفرز کے مطابق وہ 16 فروری 398 قبل مسیح کا دن تھا، جب سقراط نے اپنے شاگردوں کو آخری درس دیا، جس میں انہوں نے روح کے لافانی ہونے پر زور دیا اور اس کے بعد زہر کا پیالہ پی کر اس دنیا سے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے رخصت ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کافی انفارمیٹیو تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔